الفاتحہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، بابرکت، باعظمت، سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، میرے برادر طریقت عالی جناب مفتی اعظم مالوہ مولانا نور الحق صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا اصرار بسیار کہ امسال فیضان صحابہ گروپ اندور کی جانب سے منعقد کیے جانے والے جشن صدیق اکبر میں شرکت کی سعادت حاصل کر کے میں حضور پرنور سرکار صدیق اکبر کے مناقب بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ ان کے اصرار پر اور آپ حضرات کی محبت کے سبب یہ فقیر حقیر آج اس جشن میں حاضر ہے۔ تاریخ اسلام کی وہ بے مثل و بے مثال ذات جسے صدیق اکبر کا خطاب دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ زمین اور آسمان والوں کے لیے کسی بھی حیثیت سے صدیق اکبر کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے لیے جن 4 یاروں کو چن لیا، ان میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا، بے مثل و بے مثال ذات حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ کی قسم، نہ جبرائیل نے دیکھا، نہ میکائیل نے دیکھا، نہ اسرافیل نے دیکھا، نہ عزرائیل نے دیکھا، نہ رضوان نے دیکھا، نہ عمر نے دیکھا، نہ عثمان نے دیکھا، نہ علی نے دیکھا، نہ عائشہ نے دیکھا، نہ خدیجہ نے دیکھا، نہ حسن نے دیکھا،
نہ حسین نے دیکھا۔ روئے زمین پر کسی نے مصطفیٰ کے چہرے کو اتنا نہیں دیکھا جتنا ابو بکر نے دیکھا۔ جہاں عمر بھی ہوتے تھے، جہاں عثمان بھی ہوتے تھے، جہاں علی بھی ہوتے تھے، جہاں حسن بھی ہوتے تھے، جہاں حسین بھی ہوتے تھے، جہاں انس بھی ہوتے تھے، جہاں ابی ہریرہ بھی ہوتے تھے، جہاں خالد ابن ولید بھی ہوا کرتے تھے، اکابر صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں جب مصطفیٰ جلوہ بار ہوا کرتے تھے تو سب مصطفیٰ کا تلوہ دیکھتے تھے اور ابو بکر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ تخلیق میں سب سے زیادہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے والی ذات ابو بکر صدیق کی۔ واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار نے فرمایا میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی مانند ہیں، تم جس کی اقتدا کرو گے نجات پاؤ گے۔ تمام صحابہ آسمان کے تاروں کی مانند ہیں، کسی صحابی کو مستثنا نہیں فرمایا۔ سارے صحابہ آسمان کے تاروں کی مانند ہیں۔ یہ مصطفیٰ نے اپنے اصحاب کی منقبت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کی قسم، میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات کی زبان سے جو بھی کلمات ادا ہوا کرتے تھے اللہ کے حکم سے ادا ہوا کرتے تھے۔ وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہو، وہ عمر فاروق اعظم کی ذات ہو، وہ عثمان غنی کی ذات ہو، وہ علی مرتضیٰ کی ذات ہو، سب اپنے آپ میں بے مثل و بے مثال ہیں، مگر اللہ کی قسم نہ عمر کے، نہ عثمان کے، نہ علی کے، نہ حسن کے، نہ حسین کے، کسی صحابی کے نہیں۔ اگر بعد الانبیاء افضل البشر کا تاج کسی کے سر پہ رکھا ہے تو ابو بکر کے سر پہ رکھا ہے۔ سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش نبی، اور ان نبیوں کے بعد تنے تنہا اگر کوئی ذات کھڑی ہوئی ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ انبیاء کھڑے، تصور کیجئے، تصور کیجئے، تصور کیجئے، سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں، قیام فرمائے، سارے نبی، سارے نبی قیام فرما ہے، اور سارے نبیوں کی امت قیام فرما ہے۔
ادھر امت ہے ادھر نبی ہیں، ادھر امت ہے ادھر نبی ہیں اور بیچ میں ابو بکر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، تو ابو بکر کے مقابلے پر کوئی نہیں ہے، نہ عمر ہیں، نہ عثمان ہیں، نہ علی ہیں، کوئی صحابی ابو بکر کے مقابلے کے اوپر نہیں ہے۔ اگرچہ تمام صحابہ اپنے آپ میں بے مثال ہیں، عمر کی ذات وہ ذات ہے، عمر کی ذات وہ ذات ہے کہ عمر فاروق اعظم جمعہ کے دن مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں اور جنگ کے میدان میں اپنی فوج کو حکم دے رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے سی، عمر کی نگاہ کا اندازہ لگائیے کہ ادھر مسجد میں سب عمر کو دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے، اور عمر جنگ کے میدان میں اپنی فوج کے لیڈر کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ عمر کا مفتی اعظم بابرکت حضور جمال ملت۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، عمر فاروق اعظم وہ ہیں کہ عمر فاروق اعظم مصر کے اندر دریائے نیل ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں خالص ابو بکر صدیق پر کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عمر فاروق اعظم کا ذکر کر رہا ہوں اور جب میں دھماکہ کروں گا تو تم سب چونک جاؤ گے۔ آج جو تقریر کر رہا ہوں کل کوشش کروں گا تو نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری تقریر ضرور سن لیا کرو۔ میرے ایک جانب اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں اور دوسری جانب مفتی اعظم ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ دلیل پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم بریلی والے وہ ہیں جو بے دلیل بات نہیں کیا کرتے۔ سرکار مفتی اعظم کے پیر و مرشد سرکار ابو الحسین نوری مہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سراج العوارف میں، سراج العوارف میں ارشاد فرماتے ہیں ایک مرید صادق سے اس کا پیر کامل ہمہ وقت ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہتا ہے۔ تو مفتی اعظم میرے قریب ہیں اور مفتی اعظم کے قریب اعلیٰ حضرت ہیں، تو میں نے کیا غلط کہا؟ سبحان اللہ۔
بات احساس کی ہوا کرتی ہے، سمجھے نا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گرمی کے اندر کمبل اوڑھا کرتے تھے اور سردی کے اندر باریک لباس پہنا کرتے تھے۔ گرمی میں سردی کا احساس کرتے تھے اور سردی میں گرمی کا احساس کرتے تھے۔ یہ بات احساس کی ہوتی ہے، میں اپنے قریب محسوس کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو ان کی طرف سے عطا جاری ہو جائے۔ وہ جو کہتے ہیں میں بولتا ہوں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذات کے مصر کی سرزمین کے اوپر دریائے نیل، اور دریائے نیل سال میں ایک بار سوکھ جایا کرتا تھا، تم نے علماء کی زبانی سنا ہوگا۔ تو ہوتا کیا تھا، جب دریائے نیل سوکھ جایا کرتا تھا تو مصر کی سب سے حسین لڑکی کو لایا جاتا تھا جو کنواری ہوتی تھی، اور اس کی بلی چڑھائی جاتی تھی۔ جب اس کا خون دریائے نیل پیتا تھا تو افان مار کے جاری ہو جایا کرتا تھا۔ جب مصر کو فتح کیا مسلمانوں نے تو عمر فاروق اعظم کا دور تھا، تو عمر فاروق اعظم کے پاس گورنر مصر نے جب بلی دینے کی بات آئی تو خط لکھا کہ یہاں کا یہ رواج ہے، یہ طریقہ ہے کہ ایک کنواری اور بے گناہ لڑکی کو بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے دریائے نیل کی، اور اس کے بعد دریائے نیل سال بھر کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ سرکار امیر المومنین کیا حکم ہے، کیا بھیٹ چڑھا دیا جائے کسی لڑکی کو؟ اللہ اکبر۔ 1400 سال پہلے اگر بیٹی کو کسی نے بچایا ہے تو عمر فاروق اعظم کی ذات۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات، کیا نقطہ، واہ واہ۔ ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، اور دریائے نیل کے پاس ایک خط لکھا، دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا، اور گورنر مصر سے کہا کہ جب میرا یہ خط تم پاؤ تو دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ ایوان کے اندر تمام مسلمان موجود، امیر المومنین کا خط پہنچا، گورنر مصر نے اس خط کو دیکھا اور اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو جاری ہو جاؤ، اور اگر خدا کے حکم سے نہیں بہتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین کا یہ خط جس وقت ڈالا گیا ہے دریائے نیل میں، افان مار کر دریائے نیل جاری ہوا۔ خدا کی قسم، جو 1400 سال پہلے جاری ہوا تھا، دریائے نیل کا پانی آر بھی رواں دواں ہے۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، قیامت صحابہ اکرام، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ اس کے بعد کبھی دریائے نیل سوکھا نہیں۔ تو عمر فاروق اعظم کا یہ مقام ہے
عمر فاروق اعظم کا یہ مقام ہے کہ مسجد نبوی کے منبر سے جنگ کے میدان میں کمانڈ کر رہے ہیں، دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم وہی عمر فاروق اعظم جس کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ خود نبی کریم ارشاد فرمائیں کہ اگر سلسلہ نبوت جاری ہوتا واہ واہ تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، اندازہ لگائیے کہ عمر فاروق اعظم میں نبوت کے اوصاف تھے۔ واہ واہ، عمر فاروق اعظم میں نبوت کے اوصاف، نبوت کے اوصاف تھے۔ یہ مقام ہے عمر فاروق اعظم کا۔ اب ذرا غور کیجئے، جمال کی اوقات کیا، مفتی اعظم کی حیثیت کیا، اعلی حضرت کی حیثیت کیا، اللہ کی قسم عمر فاروق اعظم کے سامنے غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ کی کیا حیثیت؟ اگر میں حیثیت ناپنے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہمارا کلم الناس علی قدر عقولہم، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کسی کی کیا حیثیت، کسی بھی غیر صحابی کی کیا حیثیت؟ ارے عمر تو وہ ہے کہ تمام صحابہ دست بستہ حاضر ہیں۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر۔ اب وہ عمر کیا فرماتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر، اور وہ عمر کیا فرما رہے ہیں؟ کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ عظمت ابو بکر کا اندازہ لگائیے آپ کہ ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے، ہماری کیا حیثیت، کیا اوقات کے ابو بکر صدیق کے مناقب بیان کریں، جسے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ و مدینہ میں ہی نہیں بلکہ عرش کے نیچے بھی مصطفیٰ کا ساتھ عطا فرمایا ہو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسی محبت مصطفیٰ جان رحمت سے ابو بکر صدیق کی تھی۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات نے
اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا ہجرت ہوگی. ہجرت مکہ کی سرزمین ہے اور اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں ہجرت ہوگی. کسی کو پتہ نہ چلے گا, کسی کو پتہ نہ چلے گا. ہجرت کا دن قریب آئے, اللہ کا حکم ہوا اور نبی کریم دونوں عالم کے مالک کو مختار کے مقدس لہو کو بہا دینے کے لیے کفار مکہ کی شمشیریں برہنہ ہو گئیں اور تمام قبائل متحد ہو گئے کہ سب مل کر محمد ابن عبداللہ کا لہو بہائیں گے تاکہ کوئی کسی کے اوپر دعویٰ نہ کر سکے. اللہ کے رسول اپنے حجرے میں ہیں. اب توجہ میری طرف رکھیے گا. اماوس کی رات ہے, گھنی رات ہے, اور اس گھنی رات میں رسول کائنات دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات اپنے در دولت سے باہر تشریف لاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ایک سایہ ہے جو درختوں کی آڑ میں ہو گیا اور چھپ گیا. اللہ کے رسول نے اپنے قدم ناز آگے بڑھائے اور اس درخت کے قریب گئے اور اس سائے کو قریب سے دیکھا. سارے مکہ کے لوگ سو رہے ہیں, اندھیرے میں ڈوبی ہوئی رات, کسی جانور کے بھی بولنے کی آواز نہیں آ رہی. جھینگر اور چمگادڑیں بھی خاموش ہیں. لوگ غفلت کی نیند میں ہیں. اور مصطفیٰ نے اس سائے سے مخاطب ہو کر کہا سب سو رہے ہیں, ابو بکر تم یہاں کیا کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا ہجرت ہوگی, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, پوری رات پہرا دیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو رسول چلے جائیں اور ابو بکر رہ جائے. ہائے محبت کا عالم دیکھیے. روئے زمین پر مصطفیٰ کے دستے اقدس کے اوپر سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے. کبھی معبودان باطلہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا, نہ ان کا کلمہ پڑھا, نہ ان کو معبود مانا. دین ابراہیم پر ابو بکر صدیق تھے. اللہ کو واحد ماننے والی ذات تھی ابو بکر صدیق کی. اور جب مصطفیٰ نے اللہ کے حکم سے اعلان رسالت کیا تو ابو بکر صدیق کی وہ ذات تھی کہ جنہوں نے کوئی سوال قائم نہیں کیا بلکہ کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق مکہ کی سرزمی پر کعبے کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کے سائے میں اپنے اصحاب کے بیچ بیٹھ کر واز فرما رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہے ہیں. مصطفیٰ بھی موجود ہیں اور ابو بکر صدیق خطاب کر رہے ہیں. بس اسی وقت ایک جنب غفیر آتا ہے کافروں کا, مکہ کے کافروں کا, اور ابو بکر صدیق کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں
اور ابو بکر صدیق کے چہرے اقدس کے اوپر اتنے گھونسے مارتے ہیں، اتنے گھونسے مارتے ہیں، اتنے گھونسے مارتے ہیں کہ کتابوں میں ہے کہ ابو بکر صدیق کے چہرے پر اتنی سوجن آ گئی کہ ناک نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب علماء موجود ہیں، یہ سب علماء موجود ہیں، یہ ہمارے شیخ الحدیث موجود ہیں، یہ احادیث مبارکہ پڑھاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کافروں نے کہ آپ کی ناک نظر نہیں آ رہی تھی، چہرے پہ اتنی سوجن آ گئی تھی۔ ابو بکر صدیق کے قبیلے کے لوگ آئے اور ابو بکر صدیق کو بچایا اور اٹھا کر لے گئے۔ ابو بکر صدیق کے گھر میں بے ہوشی کی حالت میں ابو بکر صدیق ہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، خبردار، اگر ابو بکر زندہ نہ رہا تو ابو بکر کے اوپر ہاتھ اٹھانے والے ایک ایک کے خون سے مکہ کی سرزمین کو ہم رنگ دیں گے۔ پورا قبیلہ متحد ہو گیا، ایک سناٹا تھا، ایک خاموشی تھی۔ جو مارنے والے تھے ابو بکر صدیق کو وہ بھی کافر تھے، جو بچانے والے تھے وہ بھی کافر تھے۔ ابو بکر صدیق بے ہوش ہیں، پانی چہرے پر ڈالا جاتا ہے، بہت دیر کے بعد سورج ڈھل جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے۔ سورج غروب جب ہونے والا ہوا تو ابو بکر صدیق نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کہا، میرے رسول کیسے؟ محمد الرسول اللہ کیسے؟ ابو بکر صدیق کے لیے ڈھال بننے والے کافروں کو تیش آ گیا، آگ ببولا ہو گئے کہ اتنا پٹنے کے بعد، اس حالت میں پہنچنے کے بعد جب آنکھ کھول رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کیسے ہیں؟ بڑے جاہ جلال میں کہا کہ اس کو کچھ کھلاؤ، اس کو کچھ پلاؤ تاکہ یہ زندہ بچ جائے۔ ابو بکر صدیق کو اٹھایا گیا، کہا کچھ کھا لو۔ کہا خدا کی قسم اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک محمد الرسول اللہ کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ کتنی بار اپنی جان کو قربان کیا ہے ذات نے مصطفیٰ پر۔ ابو بکر صدیق کا جشن منانے والوں تمہیں معلوم ہی نہیں، تم صرف یہ سمجھتے ہو کہ ابو بکر صدیق کی طرف لوگ انگلی اٹھاتے ہیں۔ ارے شیطان ان کی انگلی اٹھواتا ہے تو رحمان ہم سے ابو بکر کے مناقب بلواتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جذبہ صدیق اکبر، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان مفتی اعظم، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ یہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور تمہارا بھی ذکر کیا ہے ابو بکر صدیق نے۔ بتا دوں یا چھپا لوں؟ میں ادھر اڑیسہ کی طرف تھا، اب سے بہت سال پہلے کی بات ہے، بہت سال پہلے کی بات ہے۔
اس زمانے میں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے تقریر کر دیا کرتا تھا احمد میاں، بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتا تھا اس زمانے میں. تو مجھے ایک حافظ خلیل صاحب تھے حضور مفتی اعظم کے مرید، وہ ممبر کے اوپر موجود تھے. سنبھل پور کا واقعہ ہے، سنبھل پور. تو میں نے قریب 3 گھنٹے تقریر کری. عقائد پر بولا، عقائد پر ہی بولتا ہوں میں، ابھی بھی میں عقیدے پر ہی بول رہا ہوں. کیوں احمد؟ عقیدے پر ہی تو بول رہا ہوں نا میں، سمجھے نا؟ عقیدے پر ہی تو بات ہو رہی ہے، سمجھے نا؟ جن کی انگلی اٹھی ہوئی ہے انہی کی انگلی تو توڑ رہا ہوں. تو جب میں اپنی قیام گاہ پر آیا تو حافظ خلیل آئے، اللہ مغفرت فرمائے، مولانا معین الدین صاحب بھی میرے ساتھ تھے، رضوی. تو شمس العلماء کے شاگرد تھے مولانا معین الدین صاحب رضوی، ہاں ناگپور والے، اور شمس العلماء کے ادارے میں پڑھتے تھے. حضور مفتی اعظم جب تشریف لے گئے تو چھوٹے تھے، ان سے پوچھا کیا نام ہے آپ کا حضور مفتی اعظم نے؟ تو بولے معین الدین رضوی. تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کس سے مرید ہیں؟ بولے ابھی مرید نہیں ہوں کسی سے. تو کہا رضوی کیوں لکھتے ہیں؟ تو بس اعلی حضرت سے محبت ہے اس لیے لکھتا ہوں. بہرحال حضور مفتی اعظم سے بعد میں بیعت ہوئے، شمس العلماء نے بیعت کروایا. تو مولانا معین الدین صاحب بھی تھے. تو حافظ خلیل صاحب جو مفتی اعظم کے مرید تھے، وہ کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے میرے پیر پکڑ لیے، میرے پیر پکڑ لیے. بولے حضرت کیا غضب کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں نے کوئی غضب نہیں کیا. تو کہا حضرت 3 گھنٹے جب آپ تقریر کریں گے تو اگلے جلسے میں بولنے کے لیے کیا رہے گا آپ کے پاس؟ اما مولوی لوگ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہ اگلے جلسے میں بولیں گے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اور بہت سے تو ایسے حافظ جی ہوا کرتے ہیں کہ 3 تقریریں اگر سن لو ان کی تو سننے والے خود حافظ ہو جاتے ہیں ان کی تقریر. اور میرے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ اپنی تقریر میں خود نہیں دہرا پاتا ہوں. اور یقین ماننا میرے پیر و مرشد تاجدار اہل سنت پیشوائے امت نور الاسلام والمسلمین سرکار سیدنا مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا خان مجدد مآت حاضرہ کی دین ہے کہ جب بیٹھتا ہوں بولنے کے لیے تو سوچتا نہیں ہوں کہ مجھے کیا بولنا ہے، اس لیے کہ جانتا ہوں میں کہ میرے ایک کان میں مفتی اعظم نے اذان کہی ہے اور دوسرے میں اقامت کہی ہے. تو جب کان کے اندر پیدا ہوتے ہی حق بلند کر دیا گیا تو انشاءاللہ زبان سے بھی حق نکلے گا. حق کی صدا رب کی رضا، صدائے رضا صدائے رضا، آواز مفتی اعظم، مختومہ پیرانی صاحبہ حضرت بابرکت حضور جمال ملت. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پھر میں بتاؤں گا کہ تمہارا ذکر ابو بکر صدیق نے کیا کیا ہے. اگر میں اس حدیث سے پاک کو پورا بیان نہیں کروں گا تو کل ہو کر تمہارے کان میں کوئی شیطان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ رسول نے تو یہ فرمایا تھا کہ ہجرت ہوگی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور پتہ تو چل گیا تھا ابو بکر صدیق کو. ہوگا نا؟ پتہ تو چل گیا تھا علی مرتضیٰ کو،
سمجھے نا؟ تو تمہارے سامنے اگر کوئی کہے گا تو تم جواب نہیں دے پاؤ گے، لہٰذا میں بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کیا فرما رہے تھے۔ دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق، سب سو رہے ہیں اور تم جاگ رہے ہو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن سے ابو بکر صدیق نے اپنی پلک رات کو نہیں جھپکی ہے جس دن سے آپ نے فرمایا کہ ہجرت ہوگی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب ہجرت کا دن آیا، ہجرت کی رات آئی، کافروں نے چاروں طرف سے مصطفیٰ دونوں عالم کے مالک کو مختار کے در دولت کو گھیر لیا، پورا رنگ بنائے ہوئے کھڑے ہیں کافر کہ کدھر سے بھی نہ نکلے، کدھر سے بھی نہ نکلے۔ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، نبی کے لیے اللہ نے جائز نہیں رکھا کہ اشارے میں بات کرے، جیسے ہم اور تم یوں کرتے ہیں نا، یوں کر دیتے ہیں نا، ایسے کر دیتے ہیں، کرتے ہیں نا، کرتے ہیں نا، طرح طرح کے اشارے کرتے ہیں، سمجھے نا؟ ہوا کیا، ایک دکان پہ ایک صاحب بیٹھتے تھے، دکان پہ ایک صاحب بیٹھتے تھے، اب وہ دکان والے جو تھے انہوں نے کہا چائے منگواؤں آپ کے لیے؟ بولے نہیں، کیا ضرورت ہے؟ اور دکان والا بیچارہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح چائے کا پوچھ لوں تو یہ اٹھ کے چلا جائے، تھوڑی دیر پھر گفتگو، چائے منگواؤں آپ کے لیے؟ ارے نہیں نہیں ماٹ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، چائے منگواؤں آپ کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے منگوا لیجیے۔ تو وہ کیا کرتے، وہ دکان والے کہتے اچھا وہ سامنے ہوٹل جو ہے نا اس پہ کہہ آئیے چائے کا، تو وہ بیچارہ چائے کے لیے جاتا، ماٹ صاحب چائے منگوا رہے ہیں، چائے والا جیسے دیکھتا اتنی دیر لگا دیتا، اتنی دیر لگا دیتا کہ بیٹھا ہوا انسان چائے کا انتظار کرتے کرتے کہتا اچھا میں چلتا ہوں، بہت مصروف۔ تو نبی کے لیے جائز نہیں رکھا اللہ رب العزت نے کہ وہ اشارہ کرے، وہ چھپواں کوئی کلام کرے، نبی کھل کر کلام کرتے، نبی کھل کر کلام کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو نبی نے فرمایا کہ ہجرت ہوگی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب ہجرت کی رات جب آئی تو نبی کریم نے علی مرتضیٰ کو بلایا اور اپنے بستر پر لٹالا، اپنے بستر پر لٹالا اور اپنی ردا کو اتارا اور علی کے جسم پر ڈال دیا اور فرمایا کہ علی صبح کو سب کی امانتیں ان کو دے کر مدینہ چلے آنا، سمجھے نا؟ علی لیٹ گئے، ردا اوڑھ لی۔ ارے بھائی میرے، مصطفیٰ جان رحمت دونوں عالم کے مالک کو مختار قیام فرما ہیں، علی لیٹے ہوئے ہیں۔ علی جانتے ہیں کہ آج کچھ معاملہ دوسرا ہے۔ علی لیٹ گئے اور مصطفیٰ نے اپنی ردا کو اتارا اور علی کے جسم اقدس کے اوپر ڈال دیا۔ خیال رہے کہ مصطفیٰ دونوں عالم کے مالک کو مختار اور کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اشارے میں بات کرے، چھپ کر بات کرے، گپت بات کرے، سمجھے نا؟ اب دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے تو تمام کافر اونگ رہے تھے، نیند میں اونگ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے کنکریوں کو اٹھایا، پتھروں کو اٹھایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى،
کنکریوں پہ دم کیا اور زبان حال سے فرمایا ارے سو رہے ہو، اٹھو۔ واہ 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 واہ، سو رہے تھے، چھپ کر نکلنے کا موقع تھا، سمجھے؟ چھپ کر دوسرے نکلتے ہیں، میرا نبی کھل کر نکلتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ واہ واہ واہ، کنکریوں کو اٹھایا، دم کیا اور پھینک دیا۔ سارے کافروں کے سروں کے اوپر کنکریاں لگیں، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے سر پر کنکری نہ لگی ہو۔ اور میرے مصطفیٰ بھاگ کر نہیں، آہستہ آہستہ کھل کر نکلے۔ یہی فرمایا تھا مصطفیٰ نے کہ ہجرت ہوگی اور کسی کو پتہ نہ چلے گا۔ اب مصطفیٰ کیسے نکل گئے کافروں کے بیچ میں سے؟ کیسے نکل گئے؟ کیسے نکل گئے؟ کیسے نکل گئے؟ یا رسول اللہ، آپ کے نالین اقدس سے لگی ہوئی خاک کے ذروں کا صدقہ عطا ہو، ہم سمجھ گئے۔ ہم اگر کہو تو سمجھا دوں، بتا دوں۔ علی لیٹے تھے نا، بڑوں کے ساتھ میں لیٹنا بیعت بھی ہے نا، مگر علی باادب ایسے ہیں کہ اللہ کی قسم علی سب کو ادب سکھانے والے ہیں۔ علی سے بے ادبی کا گمان کرنا کفر، مگر علی لیٹے تھے، علی جا رہے تھے، سمجھے نا؟ مصطفیٰ نے اپنی ردا کو اتارا تھا، علی کو اڑایا تھا۔ یا رسول اللہ، کیا علی کے پاس ردا نہیں تھی؟ علی کو ردا کا اڑانا بتاتا ہے کہ لباس بشری اتار کر علی کو اڑا دیا۔ نور ہے مصطفیٰ، نور بن کے نکل گئے۔ اکبر اصل کے اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم پیر طریقت حضور جمال ملت حق کی صدا رب کی رضا عطائے رضا صدائے رضا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اور پھر علی سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ علی تمہیں ڈر نہیں لگا، تمہیں خوف نہیں لگا، تم کیسے سو گئے؟ تو علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اس سے زیادہ سکون کی نیند مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صبح کو سب کی امانتیں ان کو دے کر چلے آنا۔ تو مجھے یقین تھا کہ رائی آسمان بن سکتی ہے، آسمان رائی بن سکتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ صبح ہوگی، علی سب کی امانتیں انہیں دے گا اور خیریت سے علی ہجرت کر جائے گا۔ کتنا مضبوط ایمان تھا علی مرتضیٰ کا، جس علی کے لیے مصطفیٰ فرمائیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ، علی علم کا دروازہ ہے۔ اور صحابہ اکرام کا اجماع تھا اس بات پر۔ امیر معاویہ کو جب کوئی مسئلہ پیش آیا کرتا تھا
تو امیر معاویہ کے پاس سوال آتا کہ اس کا کیا جواب ہے، تو امیر معاویہ فرماتے میں کیا جانوں، علی کے پاس بھیجو۔ تو علی کے پاس جب جایا جاتا تھا کہ امیر معاویہ نے اس سوال کا جواب منگوایا ہے، تو علی مرتضیٰ مسکرایا کرتے تھے اور جواب دیا کرتے تھے۔ ہاں، اور بتاؤں علی کا مقام، میں ابو بکر صدیق پر بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی انداز خطابت ہے، سمجھے نا۔ اب سنو، اچھا وہ جو میں کہہ رہا تھا نا تمہارا بھی ذکر کیا ہے ابو بکر صدیق نے، وہ پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا۔ نہیں مولانا کشتی ہو جائے گی، پھر بعد میں کیا بولوں گا میں؟ علی مرتضیٰ کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، علی مرتضیٰ کو دیکھو، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، درود پاک سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی سبیہ آلہ۔ علی علم کا دروازہ ہے اور میں علم کا شہر ہوں۔ عمر فاروق اعظم کے خلافت کے زمانے میں مصر کی سرزمین کے اوپر ایک مقام کے اوپر کھدائی کے دوران ایک تابوت نکلا، یا پانی کا سیلاب آیا، اس نے مٹی کو کاٹ دیا اور ایک تابوت نکلا، ایک تابوت نکلا۔ اس تابوت کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک جسد مبارک موجود تھا جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے لباس کا کفن پہنے ہوئے تھا۔ سونا ہوتا ہے نا، سونا ڈورا، سونے کا ڈورا تھا، اس سے لباس بنایا تھا، کپڑا بنایا تھا اور اس کا کفن پہنے ہوئے تھا وہ جسد مبارک۔ تو گورنر مصر نے دیکھا کہ یہ تو سونے کا کفن پہنے ہوئے کوئی ہے، کون ہے؟ پریشان ہوئے۔ اب کیونکہ اتنا سونا تھا اور ضرورت تھی دولت کی تاکہ اسلام کو فروغ دینے کے لیے سواریاں خریدی جائیں، ہتھیار خریدے جائیں، تو گورنر مصر نے خیال کیا کہ کیوں نہ اس کفن کو اتار کر کپڑے کا کفن پہنا دیا جائے۔ مگر امیر المومنین کے حکم کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ تابوت میں جو جسد مبارک تھا وہ جسم کہیں سے ذرہ برابر بھی خراب نہیں ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی آنکھیں بند کرے ہوئے لیٹا ہوا۔ تو گورنر مصر نے خیال کیا کہ یقیناً یہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، تبھی تو ان کا جسم مبارک خراب نہیں ہوا۔ لہذا جو ہے اس تابوت کو ویسے ہی رکھ دیا گیا اور عمر فاروق اعظم کے پاس سوال بھیجا گیا کہ ایسا 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 جسد مبارک نکلا ہے اور سونے کا کفن پہنے ہوئے، تو حضور کیا وہ کفن اتار لیں اور دوسرا کفن پہنا دیں؟ جب عمر فاروق اعظم کے پاس سوال گیا تو عمر فاروق اعظم کے ماتھے کے اوپر بلب آ گئے اور فکر مند ہوئے
کہ ایسے کیسے کفن اتار دیا جائے، ایسے کیسے کفن کو بدل دیا جائے. اب میٹنگ بلائی، کیا ہونا چاہیے؟ کسی نے کہا کہ کفن بدلوا دیں، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ. تو عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تابوت کے اندر جو جسد مبارک ہے وہ کس کا جسد مبارک ہے. کہا کیسے معلوم ہوگا؟ تو کہا زمین کے اوپر جو بات کسی کو نہیں معلوم ہوگی، علی مرتضیٰ کو اس کا علم ہوگا. واہ 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 واہ. علی کے پاس جاؤ اور علی سے معلوم کرو کہ مصر کے اندر یہ جسم مبارک ملا ہے، یہ جسم کس کا ہے. تو علی کے پاس گئے، علی مرتضیٰ سے پورا سوال اور پورے خط کی بات بیان کی. علی مرتضیٰ مسکرائے اور بغیر غور و فکر کرے ہوئے علی مرتضیٰ نے جواب دیا، دنیا میں سونے کا کفن صرف اور صرف دانیال علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اور یہ جسم اقدس دانیال علیہ السلام کا جسم اقدس ہے. یہ علی ہے، یہ علی ہیں. عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جس کفن میں ہیں جیسے ہیں اسی تابوت کے اندر نامعلوم جگہ کے اوپر لے جا کر دفن کر دیا جائے، کسی کو علم نہ ہو اس بات کا. لہذا پہاڑ کے اوپر ایک نامعلوم جگہ پر حضرت دانیال علیہ السلام کے اس تابوت کو دفن کر دیا گیا. اب یہ علی ہے. جہاں سب خاموش ہیں وہاں علی مرتضیٰ کلام فرما رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور یہ علی ابو بکر صدیق کو اس عالم میں دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ایک چادر کو جسم اقدس سے لپیٹے ہوئے ہیں. تو ابو بکر صدیق کو لپٹی ہوئی چادر میں دیکھ کر علی مرتضیٰ مسکراتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ برجستہ میری زبان سے نکلا، برجستہ میری زبان سے نکلا، برجستہ میری زبان سے نکلا کہ آج صحیفے والوں سے زیادہ اگر اللہ کو کوئی محبوب ہے تو اس چادر میں لپٹا ہوا ابو بکر صدیق. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صدیق اکبر، پیر طریقت حضور جمال ملت. اور علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری محبت اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کی عداوت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. علی 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 کرنے والوں سے کہہ دینا کہ علی سے پہلے عمر کو یاد کرنا ہوگا، عمر سے پہلے ابو بکر کو یاد کرنا ہوگا. سارے نبی ادھر کھڑے ہیں، ساری امتیں ادھر کھڑی ہیں، بیچ میں ابو بکر صدیق کھڑے ہیں. تکبیر، نعرے رسالت، مقام صدیق اکبر، مسلک اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، پیر طریقت حضور جمال ملت، حق کی سطا رب کی رضا، عطائے رضا سدائے رضا. اب بہت ایک دم آمد شروع ہو گئی سمجھے، مگر بتاؤں گا نہیں اب میں. 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، ہاں اب بس کروں ہے نا. ارے یہ سب جا رہے ہیں، روزہ افطاریں گے، کل سحری کریں گے.
ہیں یہ فیضان صحابہ گروپ اندور والے سب سحری کرنے کے لیے تیار ہیں. سحری کریں گے, پورے مجمع کو سحری کرائی جائے گی. ارے مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھائی سحری کرانا کھلانا پلانا ہے, سمجھے نا. نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا ایک بار, یہ بچے پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا مجمع, اتنا تو چندہ بھی نہیں کیا, کس کس کو کھلائیں گے. تو بھائی میرے یہ بچے سمجھتے نہیں ہیں یہ بات, سمجھے نا. کہنے والا اگر کچھ کہتا ہے نا تو اس کے پیچھے بہت سے باتیں چھپی ہوتی ہیں نا. نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر کسی کے پاس جاؤ اور وہ تمہاری خاطر نہ کرے تو سمجھ لینا کہ تم مکان میں نہیں گئے تھے, قبرستان میں گئے تھے. مرید بڑا چالو ہوتا ہے, سمجھے نا. ایک دن جو ہے اپنے نظام الدین اولیاء نے بریانی نہیں کھلائی, سمجھے نا. لنگر ونگر نہیں ہوا, دوسرے دن بھی نہیں ہوا, تیسرے دن بھی نہیں ہوا. کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا, کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا, کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا, سمجھے نا. چنانچہ ایک دن نظام الدین اولیاء سے عرض کیا, ہو سرکار ایک سوال ہے جواب دے دیں. ہاں پوچھ کیا بات ہے. تو کہا سرکار وہ کبھی ہم آتے ہیں تو آپ بریانی کھلاتے ہیں, سمجھے نا, اور کبھی کبھی سوکھا ٹرکا دیتے ہیں. تو حضور آپ نے تو یہ فرمایا کہ اگر تم کسی مکان میں جاؤ اور تمہاری کوئی خاطر نہ کرے تو سمجھ لینا کہ تم مکان میں نہیں قبرستان میں گئے تھے. تو سرکار یہ جس دن ہم آئے ہو ہمیں ہماری کچھ خاطر نہ ہو تو ہم کیا سمجھیں. تو نظام الدین اولیاء کے قدم ناز پر قربان جائیے. یہ اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے نا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اس پہ پابندی لگانے والے نظام الدین اولیاء سے بھی بڑا بغض رکھتے ہیں, یقین ماننا. ہاں کٹر بغض رکھتے ہیں نظام الدین اولیاء سے, اور کبھی ان کے نظام الدین اولیاء کے مزار پہ نہیں جاتے ہیں. اب کیوں؟ اس لیے کہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نظام الدین اولیاء نے شیعت کا رد کیا, اور غریب نواز کو اس لیے سراہا جاتا ہے کہ انہوں نے شیعت کا رد نہیں کیا. ارے نادان, جب غریب نواز آئے تھے تو شیعت تھی نہیں ہندوستان میں. جب نظام الدین اولیاء آئے تو شیعت آ گئی تھی. جہانگیر کے زمانے سے شیعت آئی ہے ہندوستان میں. جہانگیر کی بیوی شیعہ تھی اور اس نے ایران سے شیعہ مولویوں عالموں کو بلایا تھا. تو نظام الدین اولیاء کے زمانے میں شیعت پروان چڑھ رہی تھی, تو نظام الدین اولیاء نے شیعت کا رد کیا اور ابو بکر صدیق, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, علی مرتضیٰ کو ایک جگہ جمع کیا. سمجھے؟ تو یہ جو ہے اپنے اعلیٰ حضرت کے سلام کا نہیں, یہ نظام الدین اولیاء سے بھی بغض رکھتے ہیں, سمجھ گئے نا. تو بھائی میرے, اس میں ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے, غلطی ہماری بھی ہے, غلطی ہم بریلی والوں کی بھی ہے. سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی ذات وہ ذات ہے کہ قسم خدا کی حجرہ اقدس کے اندر میرے پیر سرکار مفتی اعظم تشریف نہیں لے جاتے تھے, اور نہ میں اندر جاتا ہوں. باہر بیٹھتا ہوں آنگن میں, چاہے دن بھر بیٹھنا پڑے. ایک بار دن بھر بیٹھا رہا میں, نماز کے لیے جاتا تھا, پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا سلطان الہند کے قدموں میں. تو اندر سے خادم آئے اور مجھ سے کہا حضرت اندر چلیے. میں نے کہا میری حیثیت نہیں کہ اندر جاؤں.
سمجھے نا, میں نے ہاتھ جوڑ لیا, سمجھے نا. میں نے کہا میری حیثیت نہیں کہ وہاں پر اپنے پیروں کے بل جاؤں. پھر دوسرا خادم تھوڑی دیر بعد آیا کہ حضرت اندر چلیے. میں داڑھی ٹوپی سے, لباس سے, سب سے نظر آ رہا تھا کہ میں بریلوی ہوں, مگر مجھے بلا رہے تھے, مجھے بلا رہے تھے اور میں نہیں گیا. سمجھے, آج بھی نہیں جاتا ہوں, اندر نہیں جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نوری میاں صاحب نے ارشاد فرمایا ہے, سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری کے بارے میں کہ اس بارگاہ میں ہماری کیا بساط. نوری میاں صاحب فرماتے ہیں اس بارگاہ میں ہماری کیا بساط, یہ وہ بارگاہ ہے جہاں عرش سے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں. اور اس بارگاہ میں جانے کے بعد نعرے بازی کرو, چیخ پکار کرو, ہنگامہ کرو, یہ کرو وہ کرو. میرا اپنا موقف یہ ہے کہ انسان کی سانسوں میں بھی بدبو ہوتی ہے, انسان کی سانسوں میں بھی بدبو ہوتی ہے. نہ سنہری جالیوں کے سامنے زیادہ ٹھہرنا چاہیے, نہ غریب نواز کے روضے کے پاس زیادہ ٹھہرنا چاہیے. زیارت کرو, درود پڑھو اور چل دو, زیارت کرو, درود پڑھو, چل دو. اس لیے کہ جتنی دیر ٹھہرو گے نگاہ بھٹکے گی, جتنی دیر ٹھہرو گے ذہن بھٹکے گا, جتنی دیر ٹھہرو گے خیالات آئیں گے. تو یہ وہ سرکار ہیں کہ تم سوچتے ہو اور انہیں خبر ہوتی ہے. سمجھے نا. ادب ملحوظ رکھنا چاہیے, ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. صحابہ اکرام نے اپنی آوازوں کو بلند کیا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ آوازوں کو نبی کے سامنے بلند مت کرو, یہ نبی کے نائبین ہیں, ان کے سامنے ہم اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں. سمجھے نا. قسم خدا کی جو ان کی تربت کی زیارت کرا کے نوٹ بٹور رہا ہے وہ نوٹ بٹورتا رہ جائے گا. ہم ان کے قدموں میں خاموشی سے کھڑے ہو کر اگر درود پڑھتے رہیں گے تو ان کے ایمان کے نور سے منور ہو جائیں گے. تو نظام الدین اولیاء سے عرض کیا کہ سرکار کبھی ہم آتے ہیں تو کچھ کھانے کو نہیں ملتا ہے اور کبھی سیراب کر دیا کرتے ہیں آپ. آج میرا دل خوش ہو گیا تھا جب میں ایئرپورٹ پہ اترا نا, ایئرپورٹ پہ جب میں اترا تو نوشاد بھائی آئے اور انہوں نے مجھے یہ جبہ دیا. ارے میں نے کہا لے ہو, ابو بکر کا ذکر اللہ کے رسول کو اتنا پسند ہے کہ پہلے ہی انعام بھیج دیا مدینے سے. یہ سمجھ کی بات ہوتی ہے. ہاں سمجھو تو سب ہے, نہیں سمجھو تو کچھ نہیں ہے. سمجھے نا. رسول اللہ نے آج, اچھا رسول اللہ کو تو سب معلوم ہے نا کہ ہم کیا بولیں گے, تو آج کی تقریر رسول اللہ نے پسند کر لی. ابو بکر صدیق کا ذکر پسند کر لیا, ذکر ابو بکر کا ہوا, ضمناً عمر اور علی کا بھی ہو گیا. سمجھے نا. اور خالص ابو بکر صدیق پہ میں نے تقریر کی ہے. سمجھے نا. ہاں, اور رسول اللہ نے پسند کی تقریر تو مدینے سے جبہ بھیج دیا کہ پہلے انعام لے لے تو اپنا. سمجھے. اور یقین ماننا یہی بات ہے صحیح. سمجھے نا. کوئی اعتراض مت کرنا, سمجھے, ورنہ رسی کھچ جائے گی. میرا معاملہ ایسے ہے, ایسے کر کے بندھا ہوا ہے. ہاں مفتی اعظم, ہاں مصطفیٰ رضا سے مصطفیٰ جان رحمت
تک الحمدللہ کسا ہوا ہے معاملہ. ارے تکبیر، ارے رسالہ، مسلک اعلی حضرت پیر طریقت حضور جمال ملت. تو کیا ہے کہ نظام الدین اولیاء سے کہا کہ حضور کبھی آپ سوکھا ٹرکا دیا کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تم سمجھتے ہو بریانی کھلانا ہی خاطر ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کب میرے پاس آئے اور میں نے کب تمہیں دین کی بات نہیں بتائی. تو صحیح خاطر کیا ہے؟ دین کی صحیح بات بتانا. میرے دوستوں، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. بڑی زبردست آمد شروع ہو گئی تھی، مگر یہ ہے کہ اب میں اگر پھر بولنا شروع کر دوں گا تو 2-3 گھنٹے گزر جائیں گے. پھر میں بعد میں کیا بولوں گا؟ مولانا خلیل نے مجھے پہلے بتا دیا ہے. ہاں وہ بعد میں بتاؤں گا نا، ابھی نہیں بتاؤں. نہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عطائے مفتی اعظم حضور جمال ملت، عطائے مخدومہ پیرانی صاحبہ. دیکھو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو میں کسی دوسرے موقع پہ بتاؤں گا. سمجھے نا؟ اور یہ مولانا تو اپنے اس چکر میں ہے کہ میں بتا دوں اور یہ صورت میں جا کے بتا دیں. اچھا پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی. شیرو بھائی ربیع الاول میں بلواتے ہیں. اگر آنا ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی بتا دیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.